آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ میری عمر 52 سال کی ہو گئی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائیڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائیڈ میں ہٹو. یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی. سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گے نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. میرے پیاروں، آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج عجیب معاملہ ہے مولانا، جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے، شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے، شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے، شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ ارے بولو، اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے، اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں. ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے. آمین. ابھی یہ جو ہمارے دل خیرآبادی نے جو باتیں کہی نا، جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب، بریلوی سے کیا مطلب، اہل حدیث سے کیا مطلب، بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں، آئے گی. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بولو سبحان اللہ. اور پورا مجمع بولے قیامت ہے. سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ. قیامت میں سب جمع ہوں گے. بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گی. پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی. اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں، کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو. اے کپٹیا والو،
جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا سب سجدے میں. بھائی اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی, بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو. بولو کس کو سجدہ کر رہے؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ. اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ, میں تمہیں پہچانتا ہوں. اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تم نماز پڑھتے جاؤ گے, میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. چلو بولو میدان میں سے سب نمازی چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا کہاں چلے گئے؟ جنت میں. بچے کون میدان میں؟ بے نمازی. بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے, ہماری عورتوں کو بھی, ماؤں کو بھی, بہنوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, آپ کو بھی, میرے کو بھی, تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی. اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو, اے سجدہ کرو. کیونکہ کبھی فجر پڑھا, کبھی ظہر پڑھا, کبھی نہیں پڑھا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا یہ جو کمر ہے نا, کمر کا حصہ, اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے. وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا, وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے. اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو. اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا. وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا, اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ اللہ آگ لگی, اللہ اللہ لوہا جل رہا ہے, اللہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اللہ ارے وہ روئے گا, خون کے قطرے ٹپکیں گے, اللہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے, تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا. اے کپٹیا والو, بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں, یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا, میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے, کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی, ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا, تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا, اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی, اذان کی آواز تیرے کان میں آئی, اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی, تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا, تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا, تو تندرست تھا, تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا, اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے, ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو. میرے دوستو اس لئے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی, ارے بولو نا بے نمازی. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں. یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولنا, قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2, پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی, بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو, سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی, ان کے چہرے پر لعنت ہوگی. اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا, کرنے نہیں دوں گا, جہنم کے حوالے. اس سے کپٹیا والوں, یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی, بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کی مرضی ہے